الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من طال عمرہ وحسن عملہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ لوگوں میں سے سب سے اچھا وہ بندہ ہے جس کی عمر زیادہ ہو اور اس کے اعمال اچھے ہوں، یعنی اس کے پاس نیک عمل ہوں۔ اس حدیث مبارکہ میں سمجھے کہ ایک خوشخبری دی گئی ہے، اور وہ خوشخبری آخرت کے اعتبار سے بھی ہے اور دنیا کے اعتبار سے بھی بن سکتی ہے۔ آخرت کے اعتبار سے اس طرح ہے کہ جس بندے کی عمر بھی زیادہ ہوگی اور اعمال صالحہ بھی وہ ساتھ ساتھ کرتا رہے گا، تو جتنی اس کی عمر زیادہ ہے اس اعتبار سے اس کے اعمال بھی زیادہ ہوتے رہیں گے۔ تو جب اس بندے کے پاس اعمال زیادہ ہوں گے تو آخرت کے درجات بھی اس کے پاس زیادہ ہوں گے۔ یہ ہو گیا آخرت کا فائدہ۔ دنیا کا فائدہ یہ ہے کہ لوگ اس کی تکلیف سے محفوظ رہیں گے۔ اب پھر لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے بندے کا احترام بھی کریں، کیونکہ اس کی عمر زیادہ ہے اور اعمال اچھے ہیں۔ تو اس کا خدا نخواستہ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جس کی عمر زیادہ ہو اعمال برے ہوں اس کا احترام نہ کیا جائے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کے احترام کو ترجیح دیجیے، یہ مطلب ہے۔ پھر اعمال صالحہ اور اسی طرح زندگی کا لمبا ہونا یہ بڑی برکت کی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کسی کسی بندے کو یہ نعمت عطا فرماتے ہیں۔ سورۃ الکہف کی آخری آیت ہے 16واں پارہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو کوئی بندہ اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کو چاہیے کہ نیک اعمال کرتا رہے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ تو اعمال صالحہ حدیث مبارکہ میں بتایا گیا، تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ ترغیب بھی دے رہے ہیں، اپنی ملاقات کے ساتھ شرط لگا کر ترغیب دے رہے ہیں کہ جس نے میری ملاقات کی امید رکھنی ہے۔ اب ہم مسلمانوں میں سے کون سا بندہ ہے جس کو رب کی ملاقات کی امید نہیں ہے؟ لازمی بات ہے، حق تعالیٰ شانہ کی ملاقات کی ہر مسلمان کو تمنا اور امید بھی ہے اور یقین بھی ہے۔ لہٰذا جب دیکھیے ایک مشاہدے کی بات آپ نوٹ کریں، جب ہم کسی افسر سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، کسی وزیر سے، صدر سے، بادشاہ سے، تو آپ دیکھیے ہم اپنے لباس کو کتنا بناتے ہیں، سنوارتے ہیں، اور اسی طرح کنگھی کا، تیل کا، شیمپو کا کتنا اہتمام کرتے ہیں کہ ہم اس کے سامنے برے نہ لگیں۔ تو رب العالمین تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، مالک الملک ہے، اس کے بارے میں ہم کس طرح کہہ دیتے ہیں کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے اور ہمارے اعمال کا حاجت مند اور ضرورت مند نہیں ہے؟ تو یہ اس طرح کی احمقانہ اور جاہلانہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس طرح تو پھر ہمیں دنیا کے بادشاہوں کے پاس بھی جاتے ہوئے کسی قسم کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے، کسی قسم کی چال ڈھال اور زیب و زینت نہیں اختیار کرنی چاہیے، یوں ہی منہ اٹھا کر چلے جانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بھی چاہت یہی ہے کہ میرے بندے جب میرے پاس آئیں تو اعمال کا ذخیرہ بہت سارا ساتھ لے کر آئیں۔ تو سارے اعمال صالحہ کی آیات کا خلاصہ یہی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جگہ جگہ پر آتا ہے، جگہ جگہ پر۔ اور اللہ تعالیٰ فخریہ انداز میں بیان فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ایمان لایا، نیک اعمال کیے اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا، ان کے لیے مہمان نوازی کے طور پر جنت الفردوس ہے، جنت الفردوس، جنت الفردوس۔ اب جب جنت والی احادیث آئیں تو میں آپ کو اس کی تشریح بتاؤں گا، وضاحت انشاءاللہ کروں گا۔ لیکن یہ اعمال صالحہ بہت ہی قیمتی چیز ہے،
حق تعالی شان کو خاص طور پر بہت زیادہ پسند ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیا کی زینت، زیب و زینت ہے، رونق ہے، دنیا کی ٹیپ ٹاپ ہے، فانی چیز ہے، یعنی اس پر اتنا لگاؤ نہیں رکھنا چاہیے، اس پر اتنی محنت نہیں کرنی چاہیے، جتنا یہاں رہنا ہے اتنی محنت کرے بندہ ان پر، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے ہر عقل مند سوچ لے اس کی تیاری اس سب اعتبار سے کرے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، اور باقی رہنے والے نیک اعمال تیرے رب کے نزدیک بہترین چیز ہے، ثواب کے اعتبار سے نہیں، اجر کے اعتبار سے، وخیر عملا، اور امید کے اعتبار سے بھی، جس طرح لوگ امید کرتے ہیں نا، اعمال نہیں کرتے ویسے امید رکھتے ہیں، اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نیک اعمال کر کے بندوں امید لگاؤ، بغیر نیک اعمال کی امید کے یہ حماقت ہے، یہ جاہلانہ قسم کی باتیں ہیں۔ اس لیے اعمال کے اوپر ہمیں صبح و شام کی مسنون دعائیں ہیں، صبح شام کے اعمال ہیں، اسی طرح سب سے جو بہترین چیزیں ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعائیں ہیں صبح و شام کی، وہ کتب خانے میں جائیں وہاں کتابیں مل جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی مسنون دعائیں، تو دنیا آخرت کی عافیت، برکت اور بھلائی ہے ان کے اندر، وہ کیوں نہیں پڑھتے لوگ؟ یہ مختلف چیزیں انہوں نے اٹھائی ہیں ہاتھوں میں، یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، موت کا کوئی پتہ نہیں، یہی چیزیں بس دیکھتے رہتے ہیں، وقت گزر رہا ہے بس۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اعمال قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔